کہ مسلمانوں پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا. کیوں؟ طہرۃ للصائم من الرفث، روزے دار کے روزے کو پاک کرتا ہے گناہوں سے، بیکار کی چیزوں سے. کہ روزے کی حالت میں اگر بہت ساری کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے کے خلاف بے ادبی ہو جاتی ہے، زبان سے الٹ پلٹ نکل جاتا ہے، کان سے اور آنکھ سے غلط چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، کان سے غلط چیزیں سن لیتے ہیں، تو اس کی بھرپائی کا آخری موقع یہ ہے کہ طہرۃ للصائم، کہ روزے دار کو پاک کرتا ہے، روزے کو پاک کرتا ہے، روزے کو مکمل کرتا ہے، روزے کو کامیاب کرتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اپنے روزے کی پوری گارنٹی آج کے دور میں نہیں لے سکتا، وہ چاہے کتنا بڑا بھی عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار خود کو سمجھتا ہو. ایسے تو خود کو پاکیزہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے. قرآن نے کہا کہ فلا تزکوا انفسکم، کہ خود کو بہت نیک اور دیندار مت سمجھو. اللہ کو پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری عبادت کی کیا وقات ہے اور کیا قیمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. کسی کی ظاہری شکل و صورت پر اور کسی کی ظاہری عبادت پر متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ظاہری حلیے پر متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ اس کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. قرآن کہتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاک پوتر مت سمجھو، تمہارے اندر بھی ہزار عیب ہے. وہ عیب اللہ نے چھپا رکھا ہے، لوگوں کو دکھایا نہیں ہے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور پوتر لوگ، جو لوگ اپنے آپ کو پاک اور پوتر سمجھتے ہیں، متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں اور دوسرے پر ہنستے رہتے ہیں، دوسرے میں کیڑے نکالتے ہیں، تو اللہ اگر ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے لا دے، دکھا دے، تو وہ لوگوں کے سامنے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ اور ذلیل ہو جائے. وہ تو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، اس لیے تقویٰ طہارت والوں کی دکان چلتی رہتی ہے. خیر، تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو. تو آج کے زمانے میں ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے روزے کی کتنی قیمت ہے اور کتنی اہمیت ہے اور اس کا کیا درجہ ہے، وہ ہم اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے اور دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا روزہ کتنا روح والا ہے، اس کے اندر کتنی پاور ہے، اس کے اندر کتنی اسپرٹ ہے. تو اس لیے ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں پورا یکسو ہو کر یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہم نے تو بہت اچھا روزہ رکھا ہے، ہمارے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے روزے کے اندر کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہیں ہے، ہمارے روزے کے اندر کسی طرح کا کوئی خلفشار نہیں ہے. اس طرح سے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم کتنے بھی روزے دار ہوں یا کتنے بھی عبادت گزار ہوں، ہمارے روزے کے اندر کمی ہے، اتنی اس درجے کا روزہ نہیں ہے جتنا مقصود ہے، جتنا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے ویسا درجہ ہمارے روزے کا نہیں ہے، ویسا درجہ ہماری تراویح کا نہیں ہے، ہماری عبادت کا نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپنے روزے کو پاک کریں گے، ہم اپنے روزے کو کامیاب بنائیں گے صدقہ فطر ادا کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، کہ یہ روزے دار کو پاک کرتا ہے، یہ روزے کو پاک کرتا ہے من اللغو والرفث، لغو کی چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے، گناہ کی چیزوں سے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ الفاظ ہیں من اللغو والرفث، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی نفسیات کو اور ان کی طبیعت کو جانتے تھے کہ آدمی روزہ رکھے گا لیکن پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے گا، اور اس سے لغو چیزیں ہو جائیں گی، اس سے رفث ہو جائے گا، اس سے بے حیا کام ہو جائے گا، اس سے بیکار کی چیزیں ہو جائیں گی. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی فطرت کا اور انسانی نفسیات کا اور انسانی طبیعت کا پتہ تھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو ورڈ کا اضافہ فرمایا، اس دو لفظ کا اضافہ فرمایا کہ طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، کہ لغو اگر ہو گیا ہو، لایانی چیزیں ہو گئی ہوں، رفث اور گناہ کی چیزیں ہو گئی ہوں، تو بہت بہترین موقع ہے، حسین موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے رمضان کے آخر عشرے میں عید سے پہلے صدقہ فطر رکھ دیا ہے مسلمان مالدار پر، کہ وہ صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے کو پاک کر سکتا ہے اور اپنے روزے کی کمی کو دور کر سکتا ہے. ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ،
کہ اس سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلام نے، مذہب اسلام نے جتنا غریبوں کے حق کو بیان کیا ہے، شاید دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے غریبوں کے حق کو بیان کیا ہو، غریبوں کے بارے میں یہ بات کہی ہو۔ آپ دیکھیں جتنے قسم کا کفارہ ہے، کس کو دینا ہے؟ روزے کا کفارہ، نماز کا کفارہ، قسم کا کفارہ، طلاق کا کفارہ، یمین کا کفارہ، یہ سارے کفارے یہ سب غریبوں کو دینا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ قرآن میں ان گنت آیتیں ہیں، قرآن کے اندر ان گنت مضمون ہے کہ جس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اطعام المساکین، کہ مساکین کو کھلاؤ، اس کو پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ہر قدم پر اسلام نے غریبوں کو یاد رکھا ہے، ضرورت مندوں کو اسلام نے یاد رکھا ہے، مسلمان نے یاد رکھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیم میں، اپنی کتاب میں، اپنی شریعت میں ہر قدم پر، ہر موقع سے یاد رکھا۔ غریب کو عید میں بھی نہیں چھوڑا، بلکہ روزے کے کفارے میں، فدیہ میں غریبوں کا حق ہے، پھر فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، کتنے قسم کے نصاب ہیں غریبوں کے لیے۔ یہ اسلام کی خوبی کو بیان کرتا ہے کہ اسلام امیر اور غریب کے اندر بھید بھاؤ نہیں کرتا، اونچ نیچ نہیں کرتا، کہ اسلام کو پتہ ہے کہ ایک مالدار کے پاس اگر اس کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہے، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، تو پھر یہ بیچارہ غریب کہاں جائے گا؟ یہ اپنی عید کیسے پوری کرے گا؟ یہ عید کے اندر اچھے کھانے کیسے بنائے گا؟ یہ عید میں خوشیاں کیسے منائے گا؟ یہ عید میں نئے کپڑے کیسے پہنے گا؟ تو ایک نظام لا دیا جس کا نام ہے صدقہ فطر، ایک نظام لا دیا جس کا نام ہے فدیہ، ایک نظام لا دیا جس کا نام ہے روزے کا کفارہ، ایک نظام لا دیا جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ تو قدم قدم پر اسلام نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان بھی غریبوں کا ہر موقع سے خیال رکھتے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے صدقہ فطر کا مقصد بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ فطر ہمیں کیوں ادا کرنا ہے، تو پہلا ریزن اور پہلی وجہ یہ بیان کی کہ طہرۃ للصائم، کہ یہ روزے کو اور روزے دار کو پاک کرتا ہے، اس کی کمی کوتاہی کو دور کرتا ہے۔ کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے بہت ساری غلط چیزیں اگر کر لیتے ہیں جانے انجانے میں، صدقہ فطر ہم ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارا روزہ جو ہے مقبول ہو جائے گا، ہمارے روزے کے اندر کامیابی پیدا ہوگی، اور ہمارا روزہ ایک کمال درجے کو پہنچے گا۔ پھر دوسرا مقصد، دوسرا ریزن، دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وہ تحمۃ للمساکین، کہ صدقہ فطر اس لیے رکھا تاکہ مسکینوں کی، غریبوں کی ضرورت پوری ہو، عید سے پہلے وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکے، وہ بھی اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ تو یہ دو مقصد ہے صدقہ فطر رکھنے کا، صدقہ فطر ادا کرنے کا، کہ غریبوں کا خیال ہونا چاہیے، غریبوں کا احساس ہونا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عید سے پہلے ہم سب کو صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر کے کئی نصاب ہیں، اس میں بھی ایک بات سمجھے کہ مسلمان میں بھی کئی طبقہ ایسا ہے جو بہت زیادہ مالدار ہے، جو بہت کم مالدار ہے، اور ایک طبقہ ہے جو تھوڑا سا مالدار ہے، ایک تھوڑا مالدار، ایک زیادہ مالدار، ایک بہت زیادہ مالدار۔ تو صدقہ فطر کے اندر جو نصاب ہے وہ ایسا ہی ہے، کھجور کا ہے، کشمش کا ہے، اور پنیر کا ہے، جو کا ہے، اور گیہوں کا ہے۔ سب سے ادنا درجہ کا جو مسلمان ہے، تھوڑا سا مالدار، جس پر زکوٰۃ ہلکی پھلکی فرض ہو جاتی ہے، قربانی کا جانور چھوٹا موٹا وہ نکالتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے اپنے حساب سے آدھا سا یہ ہوتا ہے 1.25 کلو گیہوں، جس کی قیمت آج کے ڈیٹ میں امارت شریعہ نے 70 روپے فی کس 70 روپے طے کیے آج کے ڈیٹ میں۔ لیکن ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان اعلیٰ، ادنا، متوسط، ہائی، لو، مڈل، سب کے سب 70 روپے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، شریعت نے جو ایک میعاد اور ایک مقدار متعین کی ہے، وہ مسلمانوں کی حیثیت کو دیکھ کر متعین کی ہے، کہ ایک مسلمان وہ ہے جو بہت کم مالدار ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو متوسط درجے کا مالدار ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو بہت ادنا اعلیٰ درجے کا مالدار ہے۔ تو پھر کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت اونچے لیول کے آپ مالدار ہیں، تو پھر آپ کو بہتر نہیں ہے کہ آپ گیہوں سے نکالیں، گھر سے ادا ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔
اس کو نکالنا چاہیے کھجور سے. 2035 روپے طے ہوا ہے کھجور کا, 2035 روپیہ. اس کو کھجور سے نکالنا چاہیے, اس کو کشمش سے نکالنا چاہیے 1692 روپیہ, یعنی 1700 روپے کے آس پاس جو ہے کشمش ایک صدقہ فطر ہوگا. اسی طریقے سے کھجور سے 2035 ایک صدقہ فطر ہوگا. اور اگر جو متوسط درجے کا ہے, مڈل کلاس کا مسلمان ہے, اس کو جو سے نکالنا چاہیے, وہ 255 روپیہ ہے, یعنی 250 روپے کے آس پاس ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم صدقہ فطر نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کے غریب اچھی طریقے سے عید منا سکیں گے. ہمارے علاقے کا کوئی غریب بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہیں ہوگا. لیکن ہر مسلمان اگر یہ سوچے گا کہ نہیں ہم کو تو 70 روپے نکالنا ہے, اور یہی ہوتا ہوا آ رہا ہے. فدیہ میں بھی روزے کا فدیہ, ایک فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے کسی وجہ سے ہمیں مجبور اور معذور بنا دیا, ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں, ہر سال نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہماری صحت واپس نہیں آئے گی, تو اب ہم فدیہ ادا کرنے چلتے ہیں. تو ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. ہماری حیثیت 70 روپے والے کی ہے, 2035 کی ہے, یا 1692 روپے کی ہے, یا ہماری حیثیت 255 روپے کی ہے. یہ حیثیت ہم نہیں دیکھتے. بس صدقہ فطر کا جو سب سے لو کوالٹی کا نصاب ہے اور مقدار ہے 70 روپے, اس کے حساب سے ہم 30 روزے کا 70 میں گنا کر کے دے دیتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ نے ہمیں حیثیت سے نوازا ہے, مال سے نوازا ہے, تو ہم ایک ایک روزے کا صدقہ فطر کے حساب سے اگر لگائیں گے تو 2035 ہوگا. ایک روزے کا 2035 روپیہ. اس حساب سے 30 روزے کا کتنا ہوا, غریبوں کا کتنا بھلا ہو گیا, غریبوں کا کتنا فائدہ ہو گیا. تو ہمارے نظر میں غریبوں کا فائدہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا بھی مقصد یہی ہے. زکوٰۃ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نصاب سونے کا ہے, ایک نصاب چاندی کا ہے, ایک نصاب کیش کا ہے. لیکن علماء نے کہا کہ ہر نصاب میں چاندی کے نصاب کو میعاد بناؤ, چاندی کے نصاب کو بنیاد بناؤ. کیوں؟ کیونکہ سب سے سستا چاندی کا نصاب پڑتا ہے. اگر سونے کے نصاب کو ہم میعاد اور بنیاد بنا دیں گے تو 7.5 تولہ سونا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. 7.5 تولہ سونا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. اب جب 7.5 تولہ سونا کسی مسلمان کے پاس نہیں ہوتا, اب وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ ہے نہیں, کیونکہ بنیاد 7.5 تولہ ہونا ہے, میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اگر تھوڑا سا بھی سونا ہے تو اس کو کنورٹ کرو, ڈائیورٹ کرو چاندی میں, اور چاندی کے 52.5 تولہ چاندی سے اس کو جو ہے مقابلہ کرو, دیکھو کہ اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ دو. اس میں بھی غریبوں کا فائدہ دیکھا گیا. اگر زکوٰۃ میں بنیاد سونے کو رکھ دیا جاتا تو بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, کیونکہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا. حالانکہ آج کل یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, یہ بھی بہت ممکن ہے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیش بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, دوسرے قسم کے اموال بھی نہیں ہے, صرف سونا ہے, صرف سونا, تو اب دیکھیں گے کہ وہ 7.5 تولہ ہے کہ نہیں. اگر 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہے, 7.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں. یہ ایک ہی صورت میں کہ اس کے پاس مال کی کوئی قسم موجود نہیں ہے, کوئی قسم, نہ چاندی کی قسم موجود ہے, نہ کیش کی قسم موجود ہے, اور نہ ہی بینک بیلنس میں کوئی چیز موجود ہے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے سونا کے. تو اب سونا میں یہ دیکھیں گے کہ 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہے, 7.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں. لیکن سونا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی چاندی آ گئی, ساتھ میں تھوڑا سا کیش آ گیا, ساتھ میں تھوڑا سا بینک بیلنس آ گیا, وہ فوراً اس کے ساتھ ضم ہو جائے گا, فوراً اس کے ساتھ ملے گا, اور چاندی کی قیمت اس میں لگائی جائے گی. اور چاندی کی قیمت جب لگائیں گے تو چاندی کا 4-5 نصاب بن جائے گا, 6-7 نصاب 7.5 تولہ سونا بھی بن جائے گا. اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ طعمۃ للمساکین, کہ صدقہ فطر کا نظام اور صدقہ فطر کا ایک مقصد روزے کو پاک کرنا ہے, دوسرا مقصد مسکینوں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے, اور اس کی عید کو بحال کرنا ہے, اس کی خوشیوں کو بحال کرنا ہے. اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بہت واضح انداز میں بیان کیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے, 11ویں پارے میں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صدقہ دو، یہ صدقہ تمہیں پاک کرتا ہے، تطہرہم، یہ تمہیں پاک کرتا ہے، وہ تو زکیہم، اور تمہیں جو ہے صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ الم یعلموا، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے؟ کیسے قبول کرتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اس سے زکوٰۃ لے کر، صدقہ لے کر، مالی عطایا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ صدقہ دینے سے، وہ چاہے صدقہ واجبہ ہو، چاہے صدقہ نافلہ ہو، وہ چاہے فرض والا صدقہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے توبہ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مطلب ہم جو توبہ کرتے ہیں اس توبہ کی یہ حالت ہے کہ اس پر بھی توبہ کرنا ہوگا، کیونکہ توبہ کے اندر بھی اتنا اثر نہیں ہوتا، توبہ کے اندر بھی اتنا استحضار نہیں ہوتا، توبہ کے اندر ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی، دل پسیجتا نہیں ہے، بس رسمی طور پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رسمی طور پر ہمارا زبان چلتا ہے، رسمی طور پر ہماری زبان چلتی ہے، اللہ کے سامنے ہم پسیجتے نہیں ہیں، تھر تھراتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، اور اللہ کے دربار میں جس لیول کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور اللہ کے دربار کا ہمیں جتنا ادب کرنا چاہیے، جس طریقے سے ہمیں دعا اور توبہ کرنا چاہیے، ویسا ہم نہیں کرتے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں توبہ کو، ہمارے توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقہ ادا کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات، کہ صدقہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ، زکوٰۃ لے کر، صدقہ لے کر، فطرہ لے کر اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ رمضان میں اس کی مغفرت ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ جس بندے کی مغفرت رمضان میں نہ ہوئی وہ برباد ہے، وہ ہلاک ہے، وہ شخص منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ، عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ آئے، تراویح ہم پڑھیں، روزہ ہم رکھیں، تلاوت ہم کریں، عبادت ہم کریں، اور مغفرت ہماری نہ ہو تو ہم سے زیادہ محروم شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ بدنصیب شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ایک موقع اللہ نے اور دیا ہے، وہ صدقہ فطر کا ہے کہ صدقہ ہم ادا کریں گے، روزہ ہمارا مقبول ہو جائے گا، صدقہ ہم ادا کریں گے، غریبوں کی ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی، ہم صدقہ ادا کریں گے تو توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہم پہلے رمضان سے بہت ساری دعائیں کر رہے ہوں گے، بہت سارا توبہ کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ بلکہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جو لوگ صدقہ ادا کرتے ہیں اس سے نفاق نکل جاتا ہے، نفاق کی علامت ختم ہو جاتی ہے، یعنی منافق ہونے کی علامت۔ ایک مومن اور منافق میں فرق امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ صدقہ ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، فطرہ ادا کرنے والے، یہ لوگ منافق نہیں ہو سکتے، یہ لوگ نفاق سے بری ہو سکتے ہیں، یہ لوگ نفاق سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر، میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ چلن جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے یہ بہت غلط ہے، ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر صدقہ فطر ادا کریں۔ کم سے کم ہم جو کا صدقہ ادا کریں، گیہوں کا نہیں، گیہوں کا 70 روپے ہے فی کس اور جو کا 255 روپے ہے، 250 روپے ہے، تو یہ ہم ادا کریں گے۔ 70 روپے میں اگر ایک غریب کو ہم دے رہے ہیں تو اسی طریقے سے 250 روپے میں 3 غریب کو ہم دیکھ لیں گے، 3 غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ 250 روپے میں ایک غریب کا 2 کام ہو جائے گا، 70 روپے میں غریب کا 1 کام ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی غریب کو اگر ہم دیں تو اتنی رقم ہم ضرور دیں کہ اس کا کوئی کام ہو جائے۔ 10-10 روپیہ کر کے، 5-5 روپے کر کے اگر ہم دیں گے، صدقہ فطر کی جو رقم ہم گلک میں جمع کر کے رکھے ہوئے ہوں گے، اور گھر پہ جو پیشہ ور فقیر آ رہا ہے اس میں سے 5-5 روپے چھٹے نکال کے دے رہے ہیں، تو 5 روپے میں آج کے زمانے میں تو چائے بھی نہیں ملتی ہے، آج کے زمانے میں تو آدمی ایک چھوٹی سی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم جس کو بھی صدقہ فطر دے رہے ہیں اس کی کم سے کم چھوٹی سی ضرورت پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر وہ ایک ٹوپی لینا چاہتا ہے
ٹوپی عید میں ایک لینا چاہتا ہے 50 سے 70 روپے میں، پتہ نہیں اس وقت ٹوپی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مل سکتی ہے 50 سے 70 روپے میں مل جائے گی، تو ایک ٹوپی وہ لے سکتا ہے، ایک موزہ وہ لے سکتا ہے، تو ایک ضرورت اس کی پوری ہو جائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے پڑوسی میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں، سفید پوش لوگوں میں دیکھیں، عزت دار لوگوں میں دیکھیں، جو لوگ لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو لوگ اپنے عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے نہیں مانگتے ہیں، لیکن عید ان کی بھی ہے، عید ان کے بچوں کی بھی ہے، عید ان کے گھرانوں کی بھی ہے، ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پہلے ہم اپنے جاننے والوں میں، رشتہ دار میں، پڑوسی میں دیکھیں، اس میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہم دور کے غریب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، صدقہ فطر مدرسے میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس سے دینے سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔